اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 38واں رکوع اور سورہ بقرہ کا 37واں رکوع 7 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ تیسری آیت کی مناسبت سے اس رکوع کو میں ڈیوائن ویلتھ یعنی ربانی دولت کی صورت سمجھ پایا ہوں، کیونکہ اس آیت میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جسے حکمت عطا کر دی گئی گویا اسے بہت بڑی دولت مل گئی، لیکن اس ربانی دولت کے راز سے سبق وہی لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ رکوع کے آغاز میں ہی اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ ہم ہر قسم کی ربانی دولت کے لیے کوالیفائی کر سکیں۔ واضح کر دیا کہ زمین میں دی گئی اچھی چیزوں میں سے خرچ کرو، بری چیز ہرگز نہیں، کیونکہ اگر وہی چیز آپ کو دی جائے آپ لینا گوارا نہیں کرو گے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بڑی صفات کا مالک ہے۔ اگلی آیت میں واضح کر دیا کہ شیطان ہمیں مفلسی فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی پر اکساتا ہے، جبکہ کریم رب ہمیں بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا ربانی خزانہ ہے، وہ بڑی وسعت والا اور دانا ہے۔ چوتھی آیت میں پھر سے وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا پھر نظر مانتے ہیں، دونوں صورتوں میں اللہ ہماری نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ یاد رکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ رکوع کی اگلی آیت مبارکہ سے یہ بات بھی کھل گئی کہ اگر ہم صدقات علانیہ دیں تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دیں تو یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایسا عمل کرنے سے ربانی دولت اس شکل میں نصیب ہوگی کہ ہمارے سارے گناہ مٹ جائیں گے، ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیا جائے گا، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ اس سے پوری طرح آگاہ ہے۔ دولت ربانی سے ربریز رکوع کی 6 آیت یہ عقدہ کھول رہی ہے کہ ہدایت اللہ کی چاہت سے ملتی ہے، اس کی ذمہ داری پیغمبر کی نہیں۔ اللہ کی راہ میں جو بھی مال اللہ کی رضا کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے لیے بھلا ہے، جس کا پورا صلہ دیا جائے گا، حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی۔ رکوع کی آخری آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کے اصل حقداروں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کی راہ میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے معاش کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دوسروں کو یہ تاثر دیتی ہے کہ شاید وہ مالدار ہیں، ہاں مگر ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچانی جا سکتی ہے۔ وہ کچھ مانگنے کے لیے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے۔ ایسے لوگوں پر مال خرچ کرنا اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا، ہم سب کے لیے ربانی خزانے پھوٹ پڑیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیے ہوئے خزانوں میں سے بڑیا مال خاموشی سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر ان کے لیے جو کہ سفید پوش ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یوں ہم صحیح معنوں میں حکمت یعنی حقیقی ربانی دولت پالیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔